کسی غریب کے گھر جا کر دیکھو، جب دنیا رات کو ایسی رومز میں آرام کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، تب ایک غریب باپ اندھیرے کمرے میں چپکے سے رو رہا ہوتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ آج کوئی غریب ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، اس سے رشتہ نہیں کیا جاتا، اسے اپنا دوست نہیں بنایا جاتا۔ اور یاد رکھو، تمہارا ویلیو کبھی تمہارے بینک بیلنس سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتی، تمہاری ویلیو کبھی تمہارے پیسوں سے، تمہارے کپڑوں سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتی، تمہاری ویلیو اللہ کے نزدیک تمہارے ایمان اور تمہارے دل سے ہوتی ہے۔ غریب ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ غریبی تو انسان کے لیے ایک ایسی آزمائش ہے جو یا تو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے یا اس کے دل کو شکایتوں سے بھر دیتی ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا میں بہت سارے انسان بھیجے، کئیوں کو امیر بنایا اور کئیوں کو غریب، کوئی در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور کوئی عالیشان مکان میں، عالیشان بنگلے میں آرام کی نیند سو رہا ہے، کوئی پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر فٹ پاتھ پر اپنی نیند پوری کر رہا ہے، تو کوئی برانڈڈ کپڑے پہن کر لگژری کارز میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ بٹ آئی ہیو اے کوسچن، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وہ امیر زیادہ قیمتی ہیں یا وہ غریب جو رات کو بھوکا سو کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے سب کچھ دیا، تو نے مجھے جس حال میں بھی رکھا، شکر الحمدللہ، I have everything۔ کبھی کسی غریب کے گھر جا کر دیکھو، جب دنیا رات کو ایسی رومز میں آرام کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، تب ایک غریب باپ اندھیرے کمرے میں چپکے سے رو رہا ہوتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی جیب میں چند سکے ہوتے ہیں یا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور بچوں کی ضرورتیں ہزار۔ تب ایک غریب باپ پر کیا گزرتی ہیں اس کے دل پہ، یہ وہی جانتا ہے۔ غربت کا احساس اسے ہوتا ہے جس کے پاس سچ میں کچھ نہیں ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ پیسے نہیں ہوتے ہیں، گھر نہیں ہوتا ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے ہیں، پھٹے کپڑے ہوتے ہیں، اسے پتا ہوتا ہے کہ غریبی ہوتی کیا ہے۔ اور یاد رکھو، غریب لوگ کبھی کمزور نہیں ہوتے ہیں، یہ دنیا کا سب سے مضبوط انسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر روز ٹوٹ کر بھی جیتا ہے، ہر روز لوگوں کے تانے سنتا ہے، ہر روز اپنی ساری خواہشوں کو قربان کرتا ہے اور پھر بھی مسکراتا ہے۔ اور اسی غریبی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیر و محتاج مسلمان، یعنی کہ غریب مسلمان امیروں سے 500 سال، 5 برس پہلے جنت میں جائے گا، 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کو چنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دن ایسے بھی گزرتے جب کھانا نصیب نہ ہوتا، کچھ کھانے کو نہ ہوتا، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر دن گزارتے تھے، کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ چاہتا تو سونا برسا دیتا، جن کے قدموں تلے دنیا کی ساری دولت رکھی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے سادگی کو چنا، کیونکہ ان کا دل اس دنیا سے نہیں اللہ سے جڑا تھا۔ بٹ انفارچونیٹلی آج بدقسمتی سے اس معاشرے نے غریبوں کو بہت ذلیل کیا ہے، انہیں بہت نیچی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جیسے وہ انسان ہی نہیں ہے، جیسے وہ اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہی نہیں ہیں۔ آج کوئی غریب ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، اس سے رشتہ نہیں کیا جاتا، اسے اپنا دوست نہیں بنایا جاتا، لات مار کر لوگ اس کو بھگا دیتے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ کیا ان کے پاس دل نہیں ہے؟ کیا وہ بھی اس اللہ کی تخلیق نہیں ہے؟ کیا ان کو اس اللہ نے نہیں بنایا ہے؟ جیسے اللہ نے آپ کو بنایا ہے ویسے ہی غریب کو بھی بنایا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جس کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں، پہننے کو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی کپڑا نہیں ہے، پھٹے کپڑے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اسی اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں، اسی اللہ کی تخلیق ہے۔ پھر اس کو ہم ٹھوکر کیوں مارے؟ پھر اس کو ہم کیوں بگائے؟
پھر ہم اس کے ساتھ کیوں نہ چلے، کیوں نہ رشتہ رکھے اس کے ساتھ، کیوں نہ اس کو اپنا دوست بنائے؟ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہم ان سے بہتر ہیں، ہم ان سے زیادہ ویلیبل ہیں، زیادہ طاقتور ہیں، زیادہ عزت دار ہیں؟ عزت تو اللہ کے نزدیک اس کو ہیں جس کے اندر تقوی ہیں، پرہیزگاری ہیں، اللہ کی محبت ہیں. اور جس انسان کے اندر اللہ کی محبت ہو وہ کبھی کسی غریب کو لات نہیں مارے گا، وہ کبھی کسی غریب کو نیچا نہیں سمجھے گا. وہ ہمیشہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اس غریب کے لیے بھی پسند کرے گا. اس کے اندر کبھی تکبر نہیں آئے گا، وہ کبھی نہیں سوچے گا کہ یہ مجھ سے بہت کم تر ہیں، میں اس سے بہت بلند ہوں، بہت طاقتور ہوں. کبھی اس کے ذہن میں بھی یہ خیال نہیں آئے گا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہیں جو متقی ہیں، جس کے اندر تقوی ہے. تمہارے پاس پیسے ہیں، بنگلہ ہیں، کاروبار ہیں، سب کچھ ہے، it doesn't mean کہ تمہارے پیسوں سے تم متقی بن جاؤ گے. نہیں، متقی انسان اس کے اندر دل میں ایمان ہونا چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے اور دوسروں کی ہمدردی ہونی چاہیے. اگر آپ امیر ہو، آپ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، پیسے ہیں، گھر ہیں، کاروبار ہیں، آپ کو اللہ نے اس لیے دیے ہیں تاکہ تم غریبوں کی مدد کرو. جس کے پاس پہنے کو کپڑے نہیں، اس کو آپ کپڑے دو. جس کو 2 وقت کا کھانا نہیں، اس کو کھلاؤ، اس کو پلاؤ. اور یاد رکھو تمہارا ویلیو کبھی تمہارے بینک بیلنس سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتی. تمہاری ویلیو کبھی تمہارے پیسوں سے، تمہارے کپڑوں سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتی. تمہاری ویلیو اللہ کے نزدیک تمہارے ایمان اور تمہارے دل سے ہوتی ہے. اس لیے if you think، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ you are poor، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، then trust Allah، trust his plans، اللہ پر بھروسہ رکھو. کبھی اپنی غریبی کی وجہ سے اللہ سے ناراض نہیں ہونا، کیونکہ دنیا کی ہر ایک چیز اس اللہ کی تقسیم سے ملتی ہے. کسی کو اللہ نے پیسہ دیا، کسی کو حسن دیا، کسی کو شہرت دیا اور کسی کو صبر دیا. اور واللہ العظیم جس انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے صبر دیا، اس اللہ رب العزت کی قسم اس کو اللہ نے سب کچھ دیا. اس کے پاس دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، کیونکہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین. اگر تم میں صبر ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. پیسے والے کو کبھی اللہ نے نہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یا شہرت جس کے پاس ہے اس کو اللہ نے کبھی نہیں کہا. اللہ نے کہا جس کے پاس صبر ہیں اس کے ساتھ اللہ ہے، وہ جہاں جائے اللہ اس کے ساتھ ہے. اور جن لوگوں کو دنیا نے اگنور کیا، آخرت میں ان کا مقام بہت بلند ہوگا اور وہ سب سے پہلے بلائے جائیں گے. اور ہو سکتا ہے میں بھی آج تمہاری جیب خالی ہو، لیکن کل آخرت میں اللہ تمہارا مقام اتنا بلند کرے کہ فرشتے بھی آپ کی قسمت پر رشک کریں.